اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، چینل انوار القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ ڈیلی کا اپلوڈ ہونے والا سبق آپ کے پاس پہنچتا رہے۔ دوستو، آج ہمارا سبق نمبر 6 ہے۔ کل ہم نے اس سبق کی پہلی جو 4 لائنیں ہیں ان کو پڑھ لیا تھا، اور آج ہم 5ویں لائن کے جوڑ بنائیں گے۔ تو یہاں سے ہم سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سے پیچھے ہم نے حرکات اور تنوین کے بارے میں پڑھا تھا۔ زبر، زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں، 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اور یہ بات ہم نے سیکھی تھی کہ حرکات کو کھینچ کے نہیں پڑھنا، یعنی زبر، زیر اور پیش والے حرف کو کھینچ کے نہیں پڑھنا۔ جیسے یہ مالکی لفظ ہے تو اس کو مالکی پڑھیں گے، اگر ہم نے اس کو کھینچ دیا مالکی ایسے پڑھیں گے تو یہ غلط ہوگا۔ تو حرکات میں ہم نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ کسی بھی حرف کو ہم نے کھینچ کے نہیں پڑھنا، زبر ہو، زیر ہو یا پیش ہو، کوئی بھی حرف ہو ہم نے اس کو کھینچ کے نہیں پڑھنا، بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے پڑھنا ہے۔ ایک واحد حرف ہے حمزہ، جس کو ہم نے جھٹکا دے کے پڑھنا ہوتا ہے، اور یہ حرکات کا پہلا حرف ہے۔ الف کے اوپر جب کوئی حرکت آ جاتی ہے، اوپر زبر، نیچے زیر یا پیش آ جائے تو اس کو ہم نے الف نہیں پڑھنا، ہم نے اس کو حمزہ پڑھنا ہے۔ یہ بات ہم نے جب ہم پیچھے سبق نمبر 3 میں حرکات کے متعلق سیکھ رہے تھے تو آپ کو یہ بات اچھی طرح یاد کروائی تھی، سمجھائی تھی کہ الف کو اس وقت الف پڑھتے ہیں جب الف خالی ہوتا ہے، جب الف کے اوپر زبر، نیچے زیر یا پیش آ جائے تو اس کو حمزہ پڑھتے ہیں۔ تو یہاں سے ہم اس کا جوڑ بناتے ہیں اس لفظ کا۔ حمزہ، زبر آ، ہا، زبر ہا، آہا، دال، دو زبر دن، آہدن، میم، زبر ما، را، زبر را۔ را کو موٹی آواز میں پڑھیں گے، ہونٹوں کو گول کریں گے تو را کی آواز موٹی ہو جائے گی۔ جب کسی حرف کو موٹا پڑھنا ہو، موٹی آواز میں پڑھنا ہو تو ہونٹوں کو گول کرنے سے آواز موٹی نکلے گی۔ میم، زبر ما، را، زبر را، مارا، ضاد، دو زبر ضن، مارادن، عین، زبر آ، میم، زبر ما، عما، لام، دو زبر لن، عملن، ہا، پیش ہو، دال، دو زبر دن، ہودن۔ اب یا خالی ہے، یا جوڑ میں نہیں پڑھا جائے گا تو صرف ہا اور دال کو پڑھیں گے۔ جب بھی کوئی حرف خالی آتا ہے تو اس کو پڑھتے نہیں ہیں، وہ صرف لکھنے میں آتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا۔ تو، پیش تو، واؤ، دو زبر ون، تو ون، یا پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ قاف، پیش قو، را، دو زبر رن، قورن، یا پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ میم، زبر ما، سین، زبر سا، ماسا، دال، دو زیر دن، ماسا دن، سا، زبر سا، میم، زبر ما، ساما، نون، دو زیر نن، سامانن، سین، سختی سے پڑھیں گے، سیٹی کی آواز آئے گی، سین، زبر سا، خوا، زبر خوا، خوا حروف مستعلیہ میں سے ہے، موٹی آواز میں ہے، ساخا، تو، دو زیر تن، ساخاتن، ضا، پیش غو، لام، زبر لا، زولا، لام، دو زیر لن، زولا لن، فا، زیر فی، حمزہ، زبر آ، فی آ،
تا دو زیر تن فی آتن آئین پیش او نون پیش نو عنو قاف دو زیر قن عنوقن نون زبر نا فا زبر فا نافا را دو پیش رن نافارن کھینچنا نہیں ہے زبر زبر اور دو پیش ان میں کوئی ایسا حرف نہیں ہے جس کو کھینچا جائے ہمیشہ کھڑا زبر کھڑا زیر الٹا پیش کو کھینچ کے پڑھتے ہیں اور آگے حروف مدہ جو ہمارا سبق ہے اس میں یہ چیزیں آئیں گی کہ کس چیز کو کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے اور کس کو نہیں کھینچ کے پڑھنا ہوتا صاد زبر صا میم زبر ما صاما دال دو پیشتن صامدن یہاں پہ دوستو سین اور صاد کا ہم نے فرق کر کے پڑھنا ہے صاد میں سین کی آواز نہ آئے سین میں سیٹی کی آواز آتی ہے اور جو صاد ہے یہ موٹا حرف بھی ہے حروف مستعلیہ بھی ہے اور حروف صفیریہ بھی ہے یعنی کہ یہ سخت حرف بھی ہے صاد زبر صا میم زبر ما صاما دال دو پیشتن صامدن غین زبر غا ضاد زبر ضا غاضا با دو پیش بن غاضابن لام زبر لا عین زیر عی لاعی با دو پیش بن لاعیبن حمزہ پیش او ذال پیش ذو اوزو نون دو پیش نن اذنن کاف پیش کو تا پیش تو کوتو با دو پیش بن کوتوبن دوستو آج ہم نے سبق کو کمپلیٹ کر لیا ہے اور یہ 3 لائنیں سبق کی ان کے جوڑ ہم نے اچھی طرح سیکھ لیے ہیں تو کل انشاءاللہ اس سبق کی دوبارہ ہم ریویژن کریں گے اس میں کچھ ایسی چیزیں جو دوبارہ آپ کو سمجھانے کے لیے رہ گئی ہیں کچھ ایسی خاص چیزیں ہیں اور پچھلے اسباق کے متعلق ان کی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اس میں ہیں تو ان سبقوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ان سبقوں کے اصول اور قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اسی سبق کی جو مشق ہے اس کو دوبارہ سے ایک بار کریں گے تاکہ وہ پیچھے ہم نے جتنی چیزیں پڑھ لی ہیں وہ تمام تر قواعد اور اصول اس سبق میں آ کر ہمیں اچھی طرح وہ ذہن نشین ہو جائیں تو دوستو اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں میری ڈیلی کی ایک ویڈیو ہوتی ہے ایک سبق میں اپلوڈ کرتا ہوں نماز فجر کے بعد اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کر دیں اور اس چینل کو دوستوں تک شیئر کریں تاکہ اچھی بات جتنے لوگوں تک پہنچے گی آپ کو اس کا فائدہ ہوتا رہے گا اور اس کا اجر مجھے بھی ملتا رہے گا اور آپ کو بھی ملتا رہے گا دوستوں دعاؤں میں یاد رکھیے گا فی الحال اتنا ہی سبق آج ہم نے پڑھا ہے کل سے انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ آپ کے ساتھ ملیں گے